ویلکم بیک سامعین، آپ سب کی خدمت میں عروج راجپوت۔ اس وقت ہم آپ کے ساتھ 100.7 FM پر مخاطب ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے بڑے ہی خاص مہمان، جن کا میں نے پہلے آپ کو شروع میں بتایا تھا پروگرام کے، کرامت اللہ غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے اپنی بہت لمبی زندگی، کہہ لیجیے زیادہ تر زندگی جو سفارت کاری میں گزاری، اور اس میں پوری دنیا دیکھی اور پوری دنیا جانی، اور پاکستان کی ہسٹری کو بہت قریب سے سمجھا جانا، اور ظاہر ہے کہ ایک ایک واقعے کو غالباً وہ بڑی وٹنس کر سکتے ہیں، اور اس کا جو طرز عمل ہے اور جس طریقے سے وہ واقعات ہوتے ہیں وہ بھی ان کی اس میں شامل ہے، لائک ان کی آبزرویشن میں۔ تو اس وقت ہم ان کو ویلکم کرنے جا رہے ہیں۔ مصنف ہیں، شاعر ہیں اور سفارتکار رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے ٹورانٹو میں رہتے ہیں بہت عرصے سے، یعنی کہ ہمارے کینیڈین کہہ لیجیے سٹیزن ہیں۔ تو ہم ان کو ویلکم کرنے جا رہے ہیں، کرامت اللہ غوری صاحب کو۔ جی السلام علیکم کرامت اللہ غوری صاحب، ویلکم آن مائی شو۔ وعلیکم السلام عروج، کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر ہے خدا کا، آپ بتائیے کیسے مزاج ہے؟ میرے مزاج تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہمارا وطن مرحوم جس کو میں کہتا ہوں، اس کے حالات ٹھیک نہیں، اچھے نہیں ہیں۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو سفارت کاری کی جو یعنی عرصہ، کب آپ نے اس میں قدم رکھا اس فیلڈ میں؟ میں نے 1966 میں۔ ٹھیک ہے، یہ میں ٹھیک ہو گیا۔ تو میں یہ سامعین کو ذرا سا واضح کرنا چاہتی تھی کہ کس دور سے ان کی بہت قریب سے نظر ہے ہر شے پر۔ اچھا، اب ایک بالکل معصومانہ سا سوال ہے اور وہ تھوڑا سا مزاح میں چلا جائے گا، اس کے بعد ہم سیریس بات کی طرف جائیں گے۔ وہ ہے چونکہ آپ کا تعلق یہ سفارتی ڈپلومیٹ رہے ہیں سفارتی ادارے سے، تو یہ جو سائفر کا جو لفظ ہے یہ آپ کے ہاں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو سائفر ہے وہ جو بھی آیا پچھلے دنوں، اور جس کے بعد جو کچھ پاکستان کا حال ہو گیا، جو بھی یہ پچھلے دنوں ہماری ایک لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیاستدان ہے، اب میں سمجھوں نہ سمجھوں میرا مسئلہ ہے، تو مریم جو نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، انہوں نے بڑی ایک بات کی۔ آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ یہ سائفر بھیجتا کون ہے؟ وہ کہتی ہے کہ سائفر جو ہے وہ بتا رہی تھی لوگوں کو کہ اب دیکھیے کہ فورن کنٹریز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پاکستان کو سائفر نہیں بھیجیں گے، ہمیں اب ان کو سائفر بھیجنے سے ڈر لگتا ہے کہ وہ جانے سائفر کا کیا بنا لیں گے۔ تو یہ بتائیے کہ فورن کنٹریز سائفر بھیجتی ہیں کیا؟ نہیں، یہ انہوں نے انتہائی مذاقہ خیز بات کی تھی جس میں مجھے بہت ہنسی آئی، اور میں نے یہ سوچا کہ یہ ہمارے سیاستدان جو موروثی اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں، جی، ان میں اتنی عقل و خرد نہیں کہ یہ اس طرح کی بیان بازی کرنے سے پہلے کسی سے مشورہ کر لیتے، پوچھ لیتی خاتون کہ یہ سائفر کیا چڑیا ہے، کیا بلا ہے، کس کا نام ہے۔ بھائی ہوتا یہ ہے کہ ہم باہر کی دنیا کے، ہمارے جو سفارت خانے ہیں باہر کی دنیا میں پاکستان کے، تو وہاں سے سفیر کو جب کوئی اہم پیغام دفتر خارجہ کو بھیجنا ہوتا ہے تو وہ سائفر میں بھیجا جاتا ہے۔ سائفر کوڈ ہے، اور یہ ہماری کوڈ ہماری اپنی مخصوص ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ یہ وہ کوڈ صرف دفتر خارجہ کے لوگ جانتے ہیں یا سفارتکار جو باہر تعینات ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو اہم پیغامات ہمیشہ سائفر میں بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ علم نشرہ نہ ہو، وہ ہر ہما شما اس کو نہ پڑھ سکے۔ بالکل صحیح۔ ہر سائفر ٹیلی گرام کی باقاعدہ ایک ڈسٹریبیوشن لسٹ ہوتی ہے۔ سفیر جب سائفر بھیجتا ہے اپنے دفتر سے، اپنے سفارت خانے سے، تو وہ ایڈریس کرتا ہے فارن سیکرٹری کو۔ یہ کہ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کا جو سربراہ ہے وہ فارن سیکرٹری ہوتا ہے، رائٹ۔ لیکن اس سائفر کی کاپی ایک وزیر اعظم کو جاتی ہے، ایک صدر مملکت کو جاتی ہے، ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو جاتی ہے، ایک وزیر خارجہ کو جاتی ہے، ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو جاتی ہے، اور دفتر خارجہ میں جو متعلقہ شعبہ ہوتا ہے اس کو جاتی ہے۔ اور وہاں پہ وہ کاپیز آئی ہوپ کہ محفوظ کر لی جاتی ہوں گی۔ وہ سائفر، ہمارا ایک پورا سائفر کا محکمہ ہے دفتر خارجہ میں،
جی وہ ہر سائفر ٹیلی گرام کو وہ محفوظ کرتا ہے، اور دفتر خارجہ کی آرکائیوز میں آج تک ہماری 70 سالہ تاریخ میں جب سے ہم نے سفارتی کاروبار شروع کیا ہے، جتنے بھی سائفر بھیجے گئے ہیں ان میں سے ہر سائفر دفتر خارجہ کی آرکائیوز میں موجود ہوگا اور ہونا چاہیے. اور یہ دیکھیے اس کا میں بات کو ویسے مختصر کروں گی، دوسرا بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے تجزیہ چاہیے. یہ سائفر کے حوالے سے ایک تو انہوں نے یہ جو کیا کہ جی سائفر اب فورن کنٹریز ہمیں بھیجنے سے ڈر رہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک اور بات ان لوگوں نے کی، یعنی ان کا کہیں دور دور سے کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے کچھ پڑھا نہیں اس میں. وہ کہہ رہے ہیں ایک دم انہوں نے کہا سائفر گم گیا. لائک سائفر تو سپریم کورٹ میں بھی پڑھا تھا اور ان سب جگہوں پہ بھی پڑھا تھا، وہ گم کیسے جائے گا؟ تو یہ بڑی ایک احمقانہ سی بات ہے، اور عوام کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ کیا ہم اتنے جاہل لوگوں کو اپنے سر پر مسلط دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ بیسک چیزوں کا ہی نہیں معلوم. اور عروج میں یہ کہتا ہوں کہ جہالت کے علاوہ یہ جس بات کی غمازی کرتا ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کی فطرت کس قسم کی ہے. وہ مشہور ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں ہمارا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، اور اس صوبے پر یہ میاں شہباز شریف نے ایک عرصے حکومت کی ہے، اس کے وزیر اعلیٰ تھے یہ. اور پاکستان کی تاریخ میں اگر سب سے زیادہ آگ لگی ہے تو وہ حکومت پنجاب کے محکموں میں، اور ان محکموں میں لگائی گئی ہے جہاں پر ان کے متعلق ان کی کارستانیوں کا، ان کی چوریوں کا، ان کی ڈاکہ زنی کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. ہاں یہ عادی ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ کاغذ غائب کر دیتے ہیں بلکہ اس کو جلا بھی دیتے ہیں، بندے غائب کر دیتے ہیں. جی دیکھیے ہاں وہ جو میں کل سے مجھے بے انتہا دکھ ہے اس بات کا کہ ایف آئی اے نے یہ باپ بیٹے کے متعلق ان کی منی لانڈرنگ کے متعلق جو کیس تیار کیا تھا وہ اتنی عرق ریزی سے کیا گیا تھا. جی بالکل، کوئی انہوں نے ثبوت چھوڑا نہیں تھا. ان کی 10,000 پیجز. لیکن اب دیکھو المیہ یہ ہے کہ وہ مقدمہ فرد جرم عائد ہوئے بغیر ان کو الزامات سے بری کر دیا گیا. ہمارے جو نظام عدل ہے اس پر اس سے بڑا لعنتی فٹ نوٹ کوئی نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح، اور میرا نہیں خیال کہ اس پہ کبھی بھی جو ہے وہ قوم معاف کر سکتی ہے. یہ ناقابل معافی جرم ہے جو بھی اس میں شریک کار رہے ہیں اس جرم میں. کرامت اللہ غوری صاحب، مجھے بڑا امپورٹنٹ ابھی کرنٹ سچویشن کے ساتھ اگلا سوال آپ سے پوچھنا ہے، مگر اس سے پہلے بالکل چھوٹی سی بریک ہے. لیٹس ٹیک اے بریک، واپس آتے ہیں آپ سے بات کریں.